اب میں نے یہ وضاحت اس وجہ سے کی ہے کہ گناہ تو ہر شخص کرتا ہے، کوئی کتنا ہی بڑ متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو جائے، زندگی میں کہیں نہ کہیں اسے گناہ ہو جاتا ہے۔ تو اس سے مراد وہ فاسق نہیں ہے، اس سے مراد وہ فاسق ہے کہ جس سے گناہ متواتر ہو رہا ہو، یعنی وہ گناہ کو چھوڑنے کی طرف متوجہ ہی نہ ہو رہا ہو، گناہ چھوڑنے کی طرف توجہ کر ہی نہ رہا ہو، اس سے وہ شخص مراد ہے فاسق سے۔ تو ایسے شخص سے اگر کوئی خبر آ جائے تو پھر اس کی تحقیق کرنی ضروری ہو جاتی ہے۔ ہاں، اگر عام پرہیزگار نیک آدمی ہے، جیسے اب امام بخاری علیہ رحمہ کس قدر بڑے محدث ہیں، امام مسلم علیہ رحمہ کس قدر بڑے محدث ہیں، تو کوئی شخص کتنا ہی بڑا محدث کیوں نہ ہو جائے، وہ تابعین تبع تابعین کے ان کے معیار تک یا صحابہ کے معیار تک تو وہ شخص نہیں پہنچ سکتا نا، صحابہ کے معیار تک تو کوئی نہیں جا سکتا۔ تو اس وجہ سے بعد کے آنے والے جو لوگ ہیں، ہمیں ان کی نقائص کو تلاش کرنا ہمارا کام نہیں ہے، لیکن یہ کہنا کہ کسی شخص نے زندگی میں کبھی کوئی غلطی نہ کی ہو تو یہ مناسب نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اس سے مراد، فاسق سے مراد وہ لیے جاتے ہیں کہ جو اپنے گناہوں کو چھوڑنے کی طرف متوجہ نہ ہوتے ہوں۔ تو اہل ایمان کی ہمیں سمجھ آ گئی، ہمیں فاسق کی سمجھ آ گئی، تو ہمیں یہ بات بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ایسا شخص کے جس کے گناہ لوگوں کی زبان پر موجود ہوں، وہ ان کو ترک کرنے پر متوجہ نہ ہو رہا ہو، تو اس سے اگر کوئی بات سنے تو اس کی تحقیق کرنا ضروری ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پر رحم کرے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح معنوں میں قرآن مجید، فرقان حمید اور اس کے دین کی طرف، دین کے ساتھ وابستہ ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق، ہمیں صحیح معنوں میں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔